نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ ہیں جو سمجھدار ہو، جن کی عقل اور فکر کام کرتے ہو، جو سمجھدار ہو، اپنے دماغ سے کام لیتے ہو، اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہو اور فائدے کی چیزیں وہ جانتے ہو کہ اس میں فائدہ ہے اور اس میں نقصان ہے۔ اور ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو بیوقوف ہے۔ کیا ہے؟ بیوقوف ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتے، وہ اپنے دل و دماغ کو استعمال نہیں کرتے۔ ان کے فائدے کی چیز بتاؤ کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتے، اپنے منمانی پہ چلتے ہیں، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں، حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، بڑے اور چھوٹے میں ان کو کوئی تمیز نہیں، مرد اور عورت کی عزت کی مرتبے کو وہ کیا جانے۔ بیوقوف وہ ہے جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کرے، جو چھوٹے اور بڑے میں تمیز نہ کرے، جو اچھے اور برے میں تمیز نہ کرے، جو کالے اور سفید میں تمیز نہ کرے، جو خوبصورت اور بدصورت میں تمیز نہ کرے، جو خوبصیرت اور بدسیرت میں تمیز نہ کرے۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک سمجھدار جو ہر چیز کو جانتے ہو اور اس میں فرق کر سکتے ہو، اور دوسرا بیوقوف۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مطیع بنائے۔ جس طرح کے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک سمجھدار اور ایک بیوقوف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سمجھدار ہوتا ہے اور ایک بیوقوف ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھدار آدمی کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنائے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور بیوقوف آدمی کی نشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ اپنے نفس کو خواہشاتوں کے اتباع پر لگائے،
اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے اور حاصل کرنے کے پیچھے لگائے، وتمنا علی اللہ، اور یہ امید رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے معاف کریں گے۔ اور اگر ان سے کہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان سے کہو کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اسی قسم کے باتیں کرنے والے کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیوقوف ہے کہ اپنی خواہشات کے اتباع میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ پر یہ امید رکھے کہ وہ مجھے معاف کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اعمال کرے دنیا میں۔ اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ برے اعمال کریں گے تو نتیجہ خرابی ہوگا، کیونکہ ایک رحمت ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر کسی گناہگار فاسق آدمی کو جنت میں بھی ڈالے تو ڈال سکتے، کیونکہ وہ رب ہیں، اور اگر نیک آدمی کو جہنم میں ڈالے تب بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کل کائنات کا مالک ہے۔ یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو جس طرح مقام دینا چاہے وہ دے سکتا ہے محض اپنی رحمت سے۔ اور ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور پیغمبر کے سنتوں پر عمل کیا تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر اس کی مخالفت کی تو ناکام ہوں گے۔ پھر اگر نیک عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اگر وہ عمل پیغمبر کے سنت کے موافق ہو، جس طرح پیغمبر نے وہ عمل کیا ہو اسی کے موافق ہو تو اس کا ہمیں بدلہ ملے گا، اور اگر اسی کے موافق نہ ہو، اسی کے تابع نہ ہو تو پھر ہمیں اس کے اوپر اجر نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے دنیا میں تیاری کرے، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کا اتباع کرے اور اللہ تعالیٰ پر یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا